بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کرتے ہیں علم کے اوپر کہ علم کیا ہے، ایک مسلمان کے لیے، ایک ایمان والے کے لیے علم سیکھنا کتنا ضروری ہے۔ پیچھے ہم نے بات کری تھی کلمے پر اور نماز پر کہ جب ہم نے اقرار کر لیا کلمے کا اور اب ہم نے نماز پڑھنا ہے تو اس کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے کہ ہمارے اندر دین کا علم ہونا چاہیے۔ تو علم کا مقصد بھی یہی ہے، علم سے یہ چاہا جا رہا ہے کہ ہمارے اندر تحقیق کا جذبہ پیدا ہو جائے کہ جب ہم نے اپنے آپ کو مسلمان کہا، ہم نے اپنے آپ کو ایک ایمان والا کہا، تب ایمان والے ہو کے اس کے لیے کیا ضروری ہے، اس کے اوپر کیا ذمہ داریاں عائد ہوتی ہے کہ جب اب ہمارے اندر ایمان آ گیا، ہم نے اللہ کو جان لیا، پہچان لیا، ہم نے وعدہ کر لیا کہ ہم نے اللہ کے حکموں کو 100% پورا کرنا ہے، جس چیز کو اللہ نے کرنے کا حکم دیا ہے، جس چیز سے اللہ نے روکا ہے ہمیں اس سے رکنا ہے، اور جس کا حکم دیا ہے اس کو کرنا ہے۔ تو اس کے لیے سب سے پہلے یہ ضروری ہوتا ہے کہ اس چیز کا ہمارے اندر علم بھی ہونا چاہیے۔ تو علم سے یہی چاہا جا رہا ہے کہ ہمارے اندر تحقیق کا جذبہ پیدا ہو جائے کہ اللہ اس وقت ہم سے کیا چاہ رہا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے دور میں ایک علم تھا جو 100% اللہ کے حکموں پر کھڑا کیے ہوئے تھا، اور وہ فضائل والا علم تھا۔ جب سے اس امت کے درمیان سے فضائل والا علم نکلا ہے، نماز جیسی اہم فریضہ بھی نکل گئی۔ تو علم کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے اندر حلال و حرام کی تمیز آ جائے۔ ہر ایک مسلمان مرد و عورت کے لیے اتنا دین کا علم سیکھنا ضروری ہے کہ اس سے اس کا دین صحیح ہو جائے، حلال و حرام کی تمیز ہو جائے، جائز و ناجائز کی پہچان ہو جائے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ کے مسائل معلوم ہو جائیں۔ علم کے بغیر عمل جہالت کی طرف لے جاتی ہے۔ تو علم دین سیکھنا اتنا ضروری ہے کہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو علم دین سیکھتے سیکھتے دنیا سے چلا گیا، اس کے درمیان اور نبیوں کے درمیان صرف ایک درجہ کا فرق ہوگا۔ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں قرآن کریم میں کہ وَمَا خَلَقْتَ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے جن اور انسان کو پیدا نہیں کیا لیکن صرف اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں۔ اور سب سے آپ غور کریں کہ قرآن جب اتارا اللہ پاک نے تو سب سے پہلی آیت کیا اتاری؟ اقرا، پڑھو، پڑھنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ تو ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم دین کا علم حاصل کریں، اور یہ کہ علم دین سے اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے، اللہ کی خشیت حاصل ہوتی ہے۔ علم سے انسان جہالت و ضلالت کے گمراہی سے نکل کر روشنی کی طرف آتا ہے۔ علم اور حق اور باطل کے درمیان فرق دکھاتی ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو دین کا علم سیکھنے کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے تو فرشتے راہوں میں ان کے لیے اپنے پر بچھاتے ہیں۔ میرے بہنوں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کسی بڑے کو کسی تقریب میں ہم انوائٹ کرتے ہیں، بلاتے ہیں، تو اس کو پروٹوکول دینے کے لیے، اس کی ویلکم کرنے کے لیے ایک کارپیٹ بچھایا جاتا ہے، عمدہ سے عمدہ قالین بچھایا جاتا ہے، اور یہاں تو علم دین سیکھا جا رہا ہے۔ تو اس طالب علم کے لیے، علم دین سیکھنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے نوری مخلوق کو بھیجتے ہیں کہ جاؤ ان کے قدموں کے نیچے اپنا نوری پر بچھاؤ۔ کتنی بڑی فضیلت ہے علم دین سیکھنے کا۔ تو ہم سب بھی عہد کریں کہ ہمیں بھی دین کا علم سیکھنا ہے۔ سیکھتے سیکھتے انسان جنت میں جائے گا، اور شرم کرتے کرتے انسان جہنم میں چلا جاتا ہے۔ اب ہمیں یہ نہیں سوچنا ہے کہ آیا میری عمر تو اتنی زیادہ ہو گئی، اب ہم کیسے سیکھیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا کہ گود سے گور تک علم حاصل کرتے رہو۔ علم حاصل کرنے کا کوئی عمر نہیں ہوتی۔ تو انشاءاللہ ہم سب عہد کرتے ہیں کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ علم دین سیکھنے کی کوشش کرنی ہے، اور جس بات کا ہمیں علم ہو جائے اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وما توفیق الا باللہ، اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، علم دین سیکھنے کی اور سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی جذبہ، فکر پیدا کرے۔ آمین۔